تخلیق ارض قدس۔ کرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت انسان کو یہاں آباد کرنا چاہا تو زمین کی تخلیق فرمائی۔ زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کو پیدا فرمایا، پھر باقی زمین پھیلائی گئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل القدس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت و حرمت بخشی ہے۔ زمین میں ابھی کچھ تخلیق نہیں ہوا تھا کہ فرشتوں نے اس کو یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کو گھیر لیا، پھر بیت اللہ کو مدینہ منورہ سے ملا دیا، اور پھر مدینہ منورہ سے بیت المقدس کو ملا دیا۔ تقریباً 1000 سال بعد باقی زمین کو تخلیق کیا گیا۔ فضائل القدس لابن جوزی۔ یوں ازل سے ہی تینوں مقدس مقامات آپس میں جڑے اور ملے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تینوں مقامات کو حرم یعنی عزت و احترام والا خطہ کہا جاتا ہے۔ حرمین شریفین یعنی حرم مکی، حرم مدنی، اور تیسرا حرم ہے الحرم الثالث حرم القدس مسجد الاقصی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن 3 مساجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت اور ترغیب بیان فرمائی ہے کہ ان مقامات اور ان مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کیا جائے، وہ 3 مسجدیں یہی ہیں: مسجد الحرام، مسجد نبوی، اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور مسجد اقصی ارض قدس فلسطین میں ہے۔ ارض قدس پہلے بلاد شام میں واقع تھا۔ احادیث نبویہ کی تعلیمات کے مطابق بلاد شام یعنی شام کی سرزمین ایک بابرکت اور مقدس سرزمین ہے۔ قدیم کتابوں میں جس خطہ ارضی کو بلاد شام کہا گیا ہے، اس سے مراد قدیم بلاد شام ہے، جس میں موجودہ زمانے کے 4 بڑے بڑے ممالک شامل ہیں: فلسطین، سوریہ یعنی موجودہ شام، اردن، لبنان۔ یہ چاروں ملک بلاد شام کہلاتے تھے، اور یہ سب علاقہ خلفائے راشدین کی فتوحات کے بعد مسلم ریاستوں کا حصہ رہا۔ ماضی قریب کی آخری صدیوں میں بلاد شام خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کو انبیاء کرام علیہم السلام نے بنایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہاں سکونت رکھی۔ یہاں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے نماز ادا نہ کی ہو یا کسی فرشتہ نے قیام نہ کیا ہو۔ ارض قدس بابرکت ہے۔ ارض قدس کی برکتوں کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ القدس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و روحانی ہر اعتبار سے بابرکت بنایا ہے۔ ماحول جاذب و پرکشش، زمین پر قدرتی سبزہ کی چادر، پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر و پر رونق، انجیر زیتون کے باغات،
مالٹا، کیلا، کھجور، انگور، قرض کون سا وہ پھل ہے جو اس بابرکت زمین میں نہ پایا جاتا ہو۔ روحانی طور پر سرزمین قدس کی برکتیں دیکھیے۔ یہاں مسجد حرم ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جہاں ان کی اور ان کے خاندان کی قبور مبارکہ ہیں۔ بنو نعیم میں حضرت لوط علیہ السلام سے منسوب قبر مبارک ہے۔ کوہ صہیون میں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، ان کی جائے عبادت مسجد و محراب بھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ حلحول میں مسجد یونس علیہ السلام، سمویل علیہ السلام کا مقام، محراب زکریا علیہ السلام، بیت لحم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت۔ غرض اس سرزمین کو حق تعالی نے ہر اعتبار سے بابرکت و مقدس بنایا ہے۔ سرزمین فلسطین میں انبیاء کرام علیہم السلام اور متعدد مقدس ہستیوں کے نقوش و آثار پائے جاتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے القدس کے بارے میں ہماری ویڈیوز نقوش سیرت چینل پر اور ہماری کتاب فلسطین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔